امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، مشکل دو بہترین دوستوں سمین اور حریم کے درمیان دوستی کی پیروی کرتی ہے، جس کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ مشکلات کا سامنا کرتی ہیں۔ ایک عاجزانہ پس منظر سے تعلق رکھنے والی سمین ایک نوجوان اور بھولی بھالی لڑکی ہے جو اپنی خاندانی اقدار کو سمجھتی اور ان کا احترام کرتی ہے۔ یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے ہوئے سمین اور حریم ایک دوسرے کے رازدار ہیں۔ حریم اپنے ایک ساتھی فراز سے یک طرفہ محبت کرتی ہے جو ایک خوبصورت نوجوان ہے، تاہم وہ حریم کے جذبات سے بے خبر ہے۔ معاملات حیران کن موڑ لیتے ہیں جب حریم کے خاندان کا ایک زبردست فیصلہ اور فراز کو جیتنے کا اس کا جنون کئی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ سمین کے اپنی بہترین دوست کی مدد کرنے کے ارادے اسے مزید مصیبت میں لے جاتے ہیں، جہاں اسے اپنی عزت بچانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، حبس ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ نمبر 8، میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین اور پر اعتماد لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھرپور ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور وہ اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 7، اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطۂ نظر کے ساتھ دو بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطۂ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتے ہیں۔ نمبر 6، رنگ محل ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ماہپارہ ایک نوجوان پر اعتماد اور خوبصورت لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ فضل علی کے فراہم کردہ ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہے جس کے لیے ماہپارہ کے والد کئی سالوں سے سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ دوسری طرف رائد ایک خوبصورت نوجوان ہے اور فضل علی کا سب سے چھوٹا بیٹا ہونے کے ناطے اس کے خاندان کا پیارا ہے۔ ماہپارہ اور رائد کے درمیان طبقاتی اختلافات کے باوجود وہ دونوں اپنی زندگی میں مختلف وقتوں پر ایک دوسرے سے محبت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ رائد اور ماہپارہ کے درمیان باہمی احساسات انہیں قریب لاتے ہیں، تاہم حقیقتیں انہیں دور رکھتی ہیں۔ ناقابل تلافی نقصان اور اپنے کردار پر داغ لگنے کے بعد ماہپارہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے لڑنے کا انتخاب کرتی ہے، تاہم برسوں بعد قسمت نے مداخلت کی اور ماہپارہ اور رائد کو دوبارہ موقع دیا۔ نمبر 5،
عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا۔ شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے بندوق کی نوک پر دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر والے سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ نمبر 4، فتور۔ حمزہ اور دل نشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر، جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی قیادت کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل، جس کی شادی ٹوٹ گئی تھی، حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں کھول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے حقائق، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ نمبر 3، رقص بسمل۔ رقص بسمل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو وجاہت حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور شازیہ وجاہت نے شو کیس پروڈکشنز کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہاشم ندیم نے لکھا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف، زارا شیخ اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ نمبر 2، مہر پوش۔ مہر پوش ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانش تیمور، عائزہ خان، علی عباس، ثانیہ سعید، ریحان شیخ، عصمت زیدی اور عفت رحیم شامل ہیں۔ ایک عام محبت کی کہانی کے باوجود اس کی پہلی قسط کو کسی بھی پاکستانی سیریز کی سب سے زیادہ درجہ بندی کی پہلی قسط قرار دیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو مصباح نوشین نے لکھا ہے اور مظہر معین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 41 اقساط ہیں۔ نمبر 1، راز الفت۔ راز الفت ایک پاکستانی رومانٹک ڈرامہ سیریز ہے جسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو ماہا ملک نے لکھا ہے۔ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ سراج الحق نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شہزاد شیخ، یمنا زیدی، کومل عزیز خان اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں عریشہ رازی، ہنا خواجہ بیات، سیمی پاشا اور تارا محمود شامل ہیں۔ یہ مشق کی کہانی ہے، ایک نوجوان اور معصوم لڑکی جو ایک قدامت پسند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ اس کی زندگی اس کے والد افتخار علی کے زیر انتظام اور طے شدہ ہے۔ مشق کے پاس اپنے والد کے مقرر کردہ اصولوں پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ صحبا سے نہیں ملتی اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں بدلتی۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔